الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. معزز بزرگان دین، برادران اسلام، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. اس پورے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کرنے کا اور سننے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اور اسی سلسلے میں مساجد میں، مدارس میں، عوامی جگہوں میں مختلف پروگرام منعقد ہوتے رہتے ہیں جس میں سیرت النبی کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کیا جاتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی دعوت دی جاتی ہے. اسی طرح حضور علیہ السلام کی تعریف میں نعتیہ کلام پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ تقریباً اس پورے مہینے میں جاری رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کرنا اور اس کا سننا یہ ایک بذات خود عبادت ہے، اور اس کو صرف سال کے ایک مہینے تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ وقتاً فوقتاً اس موضوع پر گفتگو ہوتی رہنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کی زندگی ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے، اور اسی کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. ربیع الاول کے مہینے میں سیرت النبی کے حوالے سے جو پروگرام ہوتے رہتے ہیں تو ان پروگراموں کی افادیت اپنی جگہ ہے، لیکن ہم لوگ ان پروگراموں سے ایک مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ مغالطہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر ایک مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کر لیا، سن لیا، اور آپ کی شان میں ہم نے نعتیہ کلام سن لیا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ شاید ہم نے ادا کر دی ہے، یا کافی حد تک ہم نے حضور علیہ السلام کے حوالے سے جو ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے وہ ہم نے ادا کر دی. ہم اس مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر سال کے بقیہ 11 مہینے جو ہے وہ اسی مغالطے کا شکار ہو کر ہم گزار دیتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ دیکھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے اس تعلق کی اصل بنیادیں کیا ہیں، اور وہ تعلق کن بنیادوں پر استوار ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کے حوالے سے ہم سے کیا سوال کریں گے، کیا محاسبہ ہوگا. ضرورت اس چیز کی. جب ان بنیادوں کا ہمیں پتہ چلے گا تو پھر لا محالہ ہماری یہ ذمہ داری ہوگی ہم ان بنیادوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلقات کو درست کریں، اور اس کے نتیجے میں جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کریں. قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امت کا جن بنیادوں پر تعلق ہے اس کو پارہ نمبر 9 سورہ اعراف کی ایک طویل آیت کے آخری حصے میں بیان کیا ہے. اس آیت کا وہ حصہ وہی ہے جو میں نے ابھی تلاوت کیا ہے.
فالذین آمنوا وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی عزت و توقیر کی، آپ کی تعظیم کی، وَنَصَرُوهُ اور آپ کی مدد کی، اور اس نور ہدایت کی، اس قرآن کریم کی پیروی کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، اولئک هم المفلحون، فرمائے یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں چار چیزیں بیان کی گئی ہیں، اور ان چار چیزوں کے کرنے والوں کے لیے فلاح و بہبود کا، کامیابی کا وعدہ کیا گیا ہے اور اس کی خوشخبری دی گئی ہے۔ وہ چار چیزیں مختصراً یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم پر پہلی ذمہ داری، یا یوں کہہ لیجئے کہ تعلق کی جو پہلی بنیاد ہے وہ ایمان لانا ہے۔ دوسری بنیاد آپ کی تعظیم اور توقیر کرنا ہے۔ تیسری بنیاد آپ کی مدد اور نصرت کرنا ہے، اور چوتھی بنیاد آپ کی اتباع کرنا ہے، اور خاص طور پر آپ کے ساتھ جو کتاب بھیجی گئی یعنی قرآن کریم، اس کی اتباع اور پیروی کرنا ہے۔ یہ چار چیزیں وہ ہیں کہ جن کی ہمارے ساتھ جو چار چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کی بنیاد بنتی ہیں۔ آیت کو اگر آغاز سے دیکھا جائے تو بات مزید واضح ہوتی ہے۔ آیت کے آغاز میں خطاب یہود و نصارہ کو ہے۔ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ لوگ کہ جنہوں نے اس نبی امی کی پیروی کی کہ جس کا تذکرہ اور جس کے متعلق بشارتیں وہ اپنی کتاب تورات اور انجیل میں پاتے ہیں۔ ینہاہم عن المنکر یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ نبی ان کو بھلی باتوں کا حکم دیتا ہے، بری باتوں سے روکتا ہے۔ ویحل لہم الطیبات، اور پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال قرار دیتا ہے۔ ویحرم علیہم الخبائث، اور ناپاک اور گندی چیزیں ان کو کے لیے حرام قرار دیتا ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور اپنے دین کے اندر جو انہوں نے بدعات ڈال دی ہیں، اور اسی طرح اپنے دین کے اندر جو رسومات ڈال کر انہوں نے اپنے اوپر ایک بوجھ کا اضافہ کر دیا ہے، وہ ان کو بھی گراتا ہے۔ تو جو اس نبی کی پیروی کرتے ہیں، اور پیروی کن چیزوں میں؟ چار چیزوں میں، ایمان میں، اور عزت و توقیر، اور مدد و نصرت، اور اتباع اور پیروی، فرمائے یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب ان چار چیزوں کو ہم الگ الگ دیکھتے ہیں اور ان پر مختصراً گفتگو کرتے ہیں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ ان میں سے پہلی چیز جس کی بنیاد پر امت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق بنتا ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ نبی جو بھی تعلیمات لے کر آئے، امتی ان تعلیمات کو مانے، ان کا اقرار کرے اور ان کو دل و جان سے قبول کرے۔ یہ کہے کہ یہ شخص اللہ کا نبی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے جو کچھ پیغام پہنچا رہے ہیں میں ان کو مانتا ہوں اور دل و جان سے تسلیم کرتا ہوں، اور ان پر میں عمل کروں گا۔ یہ ایمان ہے۔ ایمان کا اقرار ہمارے ہاں کلمہ شہادتین کے ذریعے ہوتا ہے، ایمان کا اظہار، یا کلمہ طیبہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ دونوں میں ایک ہی چیز ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہ کلمہ طیبہ ہے۔ یہ پڑھ کر بھی انسان اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، یا دوسرا کلمہ پڑھ کر اس میں بھی توحید اور رسالت ہے، لیکن فرق دونوں میں یہ ہے کہ پہلے کلمے میں گواہی نہیں ہے، دوسرے کلمے میں گواہی ہے۔ پہلے کلمے میں صرف اقرار ہے، اور دوسرے کلمے میں گواہی کے ساتھ اقرار ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت پڑھ کر انسان جو ہے وہ اسلام میں، ایمان میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ایمان کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک، دل سے نبی کو اور اس کی تعلیمات کو سچا جاننا اور ماننا، جاننا بھی اور ماننا بھی، دونوں چیزیں ہیں۔ بعض مرتبہ انسان کسی چیز کو جانتا ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس کی مثال جیسے یہود و نصارہ ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ کو اس طرح جانتے اور پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو انسان جانتا اور پہچانتا ہے۔ اپنی اولاد کے حوالے سے اسے کوئی شبہ نہیں ہوتا کہ یہ میرا بیٹا ہے یا نہیں ہے، اس کو اچھی طرح جانتا اور پہچانتا ہے۔ اسی طرح یہ اچھی طرح جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن مانتے نہیں۔ تو دل و جان سے یہ بات جاننا اور ماننا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کی تمام تعلیمات برحق ہیں اور انہی پر عمل کرنے میں کامیابی ہے۔ اور نمبر دو، زبان سے اقرار کرنا۔ یہ دو چیزیں ایمان اور اسلام کے لیے ضروری ہیں۔ ہم نماز کی کتابوں میں بچوں کو ایمان مجمل پڑھاتے ہیں، ایمان مفصل پڑھاتے ہیں۔ اس ایمان مجمل میں ان دونوں باتوں کا تذکرہ آتا ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامی، میں اللہ پر ایمان لایا جیسے کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفات کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کیا۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، میں زبان کے ذریعے اس کا اقرار بھی کرتا ہوں اور دل کے ذریعے اس کو سچا جانتا بھی ہوں اور مانتا بھی ہوں۔ تصدیق جو عربی میں لفظ ہے، تصدیق بالقلب، یہ تصدیق کے لفظ کے اندر جاننا اور ماننا دونوں آتے ہیں۔ کسی کی بات کو سچا جاننا بھی اور ماننا بھی، اسے تصدیق کہا جاتا ہے۔ تو ایمان کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اگر زبان سے اقرار ہے، دل سے ماننا نہیں ہے، زبان سے اقرار ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اقرار کرتا ہے، دوسرا کلمہ پڑھتا ہے، اقرار کرتا ہے، لیکن دل سے نہیں مانتا، تو یہ شخص منافق کہلاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس کی وضاحت فرما دی، فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں، یہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ جانتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ کس بات میں جھوٹے ہیں؟ کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور ہم اس بات کو دل و جان سے مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اس بات میں جھوٹے ہیں۔ یہ دل و جان سے نہیں مانتے، زبان سے بے شک کہتے ہیں۔ تو اگر آدمی زبان سے اقرار کرے، ایمان کا دل میں نہ ہو، تو یہ نفاق ہے۔ اور اگر دل سے سچا جانتا اور مانتا ہے لیکن زبان سے کلمہ نہیں پڑھتا، نہ اللہ کی توحید کا زبان سے اقرار کرتا ہے، نہ حضور کی رسالت کا زبان سے اقرار کرتا ہے، تو دنیا میں اسے کافر سمجھا جائے گا اور اس کے ساتھ کافروں والے معاملات ہیں۔ تو دنیا میں ایمان کے لیے زبان کا اقرار ضروری ہے، اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اقرار کے ساتھ ساتھ تصدیق، یعنی دل سے جاننا اور ماننا، دونوں کی دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھیں کہ ایمان اور اسلام میں داخل ہونے کے لیے راستہ ایک ہے، اللہ کی توحید کو ماننا، نبی کی رسالت کو ماننا، نبی کی تعلیمات کو ماننا۔ لیکن اسلام سے نکلنے کے لیے بہت سارے دروازے ہیں۔ اللہ کی وہ صفات جو قرآن کریم میں بیان کی گئی، ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دیا، وہ اسلام سے نکل گیا۔ نبی کے متعلق جو کچھ قرآن کریم میں بیان کیا گیا، ان میں سے کسی چیز کا انکار کر دیا، وہ اسلام سے نکل گیا۔ جن احکامات کو قرآن کریم میں 100% وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دیا، اسلام سے نکل گیا۔ جن احکامات کو ضروریات دین کہا جاتا ہے یا شعائر اسلام کہا جاتا ہے،
ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دیا، نماز کا انکار کر دیا، حج کا انکار کر دیا، زکوٰۃ کا انکار کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر دیا، کسی ایک چیز کا بھی ضروریات دین میں سے یا شعائر اسلام میں سے انکار کر دیا تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، چاہے وہ مسلمانوں والا کلمہ پڑھتا رہے، چاہے وہ مسلمانوں والا قرآن پڑھتا رہے، چاہے وہ مسلمانوں والی صورت بنا کر رکھے۔ مسلمانوں کا ظاہری جو ہے وضاقتہ جتنی منافقین نے اپنائی ہے کسی نے بھی نہیں اپنائی تاریخ، جتنی زیادہ نماز کا اہتمام اور بظاہر اطاعت اور فرمانبرداری کا اظہار منافقین کیا کرتے تھے کوئی بھی نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی ظاہری نماز کو، ظاہری روزے کو، ظاہری اعمال پر عمل کرنے کو تسلیم نہیں کیا گیا، کیونکہ دل کے اندر ایمان اور اطاعت نہیں تھی۔ تو پہلی چیز جس سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی بنیاد بنتی ہے وہ ایمان ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ یہ ایمان ہے تو ہم حضور کے امت مسلمہ میں شمار ہوں گے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر امت کے اندر اس کا شمار نہیں ہوگا، چاہے اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے خاندانی اور خونی تعلق ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے تاریخ میں کتنے لوگ ایسے پڑھے ہیں کہ جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاندانی تعلق تھا، خونی تعلق تھا، لیکن ایمان کا تعلق نہیں تھا، تو اس خونی تعلق کی اور اس خاندانی تعلق کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ ہاں ایمان کا تعلق ہوتا تو خونی تعلق کی وجہ سے اس میں اضافہ ہو جاتا، ایک ان کو برتری حاصل ہو جاتی، لیکن جب بنیاد ہی نہیں ہے، جب بنیادی تعلق نہیں، پھر وہ خونی تعلق اور نسبی تعلق بھی کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو بہرحال پہلی چیز جو امتی اور نبی کے درمیان تعلق کا ذریعہ بنتی ہے وہ ایمان ہے۔ یہ ایمان جتنا مضبوط ہوگا اگلے تعلقات اتنے مضبوط ہوں گے۔